احمدک واستعینک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سامعین، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی منافق لوگوں کے ظاہری حالات کو بیان کر رہے ہیں، ظاہری کنڈیشنز کو بیان کر رہے ہیں۔ دو رخا مزاج، دوغلے پن والا مزاج بگاڑ والا ہوتا ہے، فساد والا ہوتا ہے، اصلاح والا نہیں ہوتا۔ اور منافق لوگ خواہشات کا اتباع کیا کرتے تھے، احکام پر عمل کرنے میں سست تھے، مسلمانوں اور کافروں دونوں سے ملتے تھے اور ایک کی بات دوسرے کو اس طرح بتایا کرتے تھے کہ دوسرا بدظن ہو جائے، اور کافروں کے شکوک و شبہات کمزور مسلمانوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے تاکہ وہ شک میں مبتلا ہو جائے، شکوک و شبہات میں پڑ کر رہ جائے۔ سامعین، جب ان سے کہا جاتا کہ تم بگاڑ نہ پھیلاؤ تو کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مخالفت کی آندھی تیز ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام گھل مل کر رہے ہیں، کہ تمام گھل مل کر رہے ہیں۔ تو سامعین، اسلام اور کفر دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں جمع ہو سکتے۔ اصلاح کی صورت تو یہی ہے کہ دین حق کا غلبہ ہو اور حق بات میں موافقت و مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ عصبیت کو ایک طرف ڈال کر مسلکوں میں نہ پڑھ کر متحد اور متفق ہو کر رہے اور ملت کے راز کو فاش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو سنو، وہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، بگاڑ پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ سامعین، مسلمان اپنے اسلام پر دل و جان سے فدا تھے، نتائج کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جب منافقین سے کہا جاتا کہ تم مخلص ایمان والوں کی طرح ایمان لاؤ تو وہ کہتے کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ مخالفت کی آندھی تیز ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی صورت ضروری ہے کہ رام بھی رہے، راضی رحیم بھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ ظاہری نفع کو دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری نفع کو دیکھ رہے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اس کی ان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ کل جب اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا دبدبا ہوگا تو ان کی کیسی درگت بنے گی، اور یہ مسلمانوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوں گے۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم اور لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ الا انہم هم السفہاء، سنو سنو، وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور سامعین، منافقین دوغلا پالیسی اپناتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس تنہا ہوتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو الو بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے، اللہ ان کی حرکت کی ان کو سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور منافقت کی رسی میں اللہ ڈھیل دیتے جا رہے ہیں اور یہ اس میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ موت ان کو آ دبوچے گی، پھر دیکھنا ان کی کیسی درگت بنے گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ اپنے شریر سرداروں کے پاس تنہا ہوتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو الو بنا رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، اللہ ان کو سرکشی میں ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، اللہ ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں جبکہ وہ حیران اور پریشان ہیں۔ اور سامعین، منافقین ظاہر میں مسلمان تھے اور باطن میں کافر تھے، تو وہ کافر ہی رہے، کیونکہ اعتبار دل کا ہے، زبان کا اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار دل کا ہے۔ تو سامعین، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، باقی رہنے والی چیز کو ترجیح نہیں دی، بلکہ فانی چیز کو، ختم ہونے والی چیز کو، دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، تو یہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، اور وہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین کے مصداق بنے، وہ دنیا میں ذلیل ہوئے اور آخرت میں خراب ہوئے، برباد ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس طرح تعبیر کیا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، ان کی تجارت سود مند نہیں ہوئی، بزنس ان کا نفع بخش نہیں ہوا، اور وہ راہیاب نہیں ہوئے، وما كانوا مهتدین، اور وہ راہیاب نہیں ہوئے۔